خوفناک آتش زدگی میں فائر فائٹر سمیت 6 جاں بحق ہوئے اور 20 افراد زخمی ہوئے۔ دعا عباس ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تازہ صورتحال جانیں گے۔ دعا، کیا مناظر اس ٹائم آپ دیکھ رہی ہیں؟ کس حد تک آگ پر قابو پا لیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، میں اس وقت ایم اے جناح روڈ پر موجود ہوں، جہاں پہ رات گئے گل پلازا کا جو مین پلازا ہے وہاں پر آگ لگی تھی۔ یہ 3 منزلہ ہے جس میں 1200 سے زائد دکانیں ہیں، اور اگر بات کریں کہ آگ کہاں تک پہنچی تو آگ کے شعلوں نے اس پوری عمارت کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں یہاں پہ آگ کے شعلے ابھی بھی جو ہے بلند ہو رہے ہیں۔ کالا سیاہ دھواں جو ہے اس عمارت سے نکل رہا ہے۔ جو فائر فائٹرز ہیں ان کی رات سے لے کے اب تک جو جد و جہد ہے، اس کے باوجود یہ ابھی تک اندر نہیں پہنچ سکے۔ اور ابھی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک فائر فائٹر بھی تھا جس نے جو ہے یہ جو حصے ہیں مخدوش عمارت کے اندر جانے کی کوشش کی اور آگ بجھانے کی کوشش کی، اور اسی ریسکیو آپریشن کے دوران جو ہے یہاں پہ ملبہ گرا، کیونکہ یہ عمارت جو ہے وہ مخدوش ہو چکی ہے۔ یہاں پہ ملبے کی صورت جو ہے یہ عمارت کے حصے گر رہے ہیں، اور وہ جب زمیں بوس ہوا تو وہ ملبہ جو ہے اس فائر فائٹر کے اوپر گرا، جس کے بعد جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اور یہاں پہ مزید جو ہے اموات کی بات کریں تو ٹوٹل جو ہے مجموعی طور پہ 6 اموات ہو چکی ہیں، جس میں یہاں پہ دکاندار بھی شامل ہیں، ایک فائر فائٹر بھی شامل ہے۔ اگر بات کریں منظر کشی کی تو یہاں پہ یہی صورتحال ہے کہ ابھی بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 اسنارکل اور 2 باؤزر اور جو 14 فائر ٹینڈر ہیں وہ اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ آگ بجھانے کی کوششیں مسلسل کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہی صورتحال ہے کہ آگ کا جو پچھلا حصہ ہے، آدھے تاجر برادری جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور کچھ ذمہ داران جو ہے وہ جو مارکیٹ کے انتظامیہ ہے وہ بیک سائڈ پہ موجود ہے، اور جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ بھی لگا رہے ہیں، اسی کے ساتھ افسوس بھی کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ مطالبہ بھی کرتے نظر آئے کہ یہ جو آگ کیوں لگی ہے اس پہ جو ہے وہ تحقیقات کی جائے، اور جو بھی ذمہ دار ہے اگر یہ جو ہے شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے تو جو ہے ایکشن لیا جائے۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں ان سب چیزوں کی تو اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے افراد جو ہمارے شہری ہیں وہ بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اتنا رش ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف بلڈنگ کی عمارت کو لوگوں نے اتنے جو ہے وہ گھیر رکھا ہے۔ یہاں پر جو پولیس والے ہیں، پولیس اہلکار ہیں اور دیگر جو ٹیمز ہیں وہ یہاں پر ریسکیو کرتے ہوئے لوگوں کو کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہاں بلڈنگ کے عمارت کے قریب نہ آئیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہاں پہ پلرز کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ عمارت کو دیکھ کے کہ کسی بھوت بنگلے کا منظر جو ہے پیش کر رہی ہے۔ آپ اس کے قریب سے گزرے، ایک خوف آ رہا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی وقت جو ہے کوئی اور حادثہ اللہ نہ کرے یا پیش آ سکے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ عوام کی غیر سنجیدگی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اس عمارت کو دکھانے کے لیے بائکس پہ لے کے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو کام کرنے والی ٹیمز ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے اطراف میں، لیکن ابھی بھی یہاں پہ مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی کوشش تو یہی ہے کہ جلد از جلد یہ آگ پہ قابو پایا جا سکے، اور اس کے لیے ہی رات گئے سے ٹیمز یہاں پہ موجود ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ پانی اس قدر یہاں پہ جو عمارت ہے اس کے اوپر پریشر سے پھینکا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں کہ جو پوری سڑک ہے یہاں پہ پانی اور کیچڑ موجود ہے، لیکن ابھی بھی آگ اتنی خوفناک ہے کہ تیسرے درجے کے آگے 11 گھنٹے کے باوجود جو ہے اس آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ تو ابھی بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایمبولینسز بھی موجود ہیں، اور بہت ایک عجیب کہہ لیں کہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جیسے ہی جو لاشیں نکالی گئی ہیں ان کی جو حالت تھی وہ دیکھ کر کسی بھی انسان کو یقینی طور پہ ایک خوف آئے گا، ایک ڈر لگے گا، اسی کے ساتھ ایک افسوس بھی ہوگا، لیکن سب کی یہی کوششیں کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد آگ پر قابو پایا جا سکے، تاکہ پھر اس کے بعد جو تاجر رہنما ہے وہ اس کا اندازہ لگائیں کہ انہیں کتنا مالی نقصان ہوا ہے۔ جی بالکل، اور دعا یہ بتائیے گا جو لوگ ابھی تک اندر پھنسے ہیں، رات جب گورنر سندھ نے یہاں کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ تاجروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ لوگ ہیں جو اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی اطلاعات ملی ہیں، اور جو زخمی تھے ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ جی دیکھیں، زخمیوں میں 5 کی افراد زخمی تو 20 ہیں، جن میں 5 کی جو افراد ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ پھنسے ہوئے تو واقعی میں ایک تو یہ شاپنگ مال تھا، مین عمارت تھی، 1200 دکانیں تھیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلز کے جو سیلز مین ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے، دکاندار بھی ہوں گے، اور جو خریداری کرنے آئے تھے، کیونکہ اب آج کل آپ کو پتہ ہے ویڈنگ سیزن ہے، اور اب لوگ اپنی جو شادیاں ہیں گھر کی اس کے لیے بھی یہاں پہ شاپنگ وغیرہ میں آئے ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ اگر
बात करें जो कॉस्मेटिक्स का सामान है वो यहाँ पे है, क्रॉकरी यहाँ पे मौजूद थी और दीगर आइटम्स की यहाँ पे दुकानें मौजूद थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा घर जहाँ पे अगर कोई बंदा यहाँ पे शॉपिंग के लिए आया हो अपनी खुशियों में इजाफे के लिए और ये हादसा हो गया हो तो उन घरों पे क्या गुजरी होगी। तो यही अब सूरत हाल यहाँ पे मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है और इस तमाम ऑपरेशन में क्योंकि ये इमारत मखदूश है, अभी बाहर से तो जा रहे हैं लेकिन अंदर टीम्स को जाने में क्योंकि इमारत है और आग लगी हुई है अभी भी, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनकी यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो भी अफराद यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और इसके लिए हम देख सकते हैं कि इनके ख़ानदान भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो ताजिर रहनुमाएँ हैं, क्योंकि इस तरह के वक्त में जो हम देखते हैं कि ये बरादरी एक दूसरे को छोड़ती नहीं है, चाहे वो एक छोटे लेवल का दुकानदार हो या इस मार्केट का सदर, वो तमाम तर इस वक्त इस फील्ड में मौजूद हैं और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। रात गए से यहाँ पे कोई भी किसी को भी ना पानी पीने का होश है ना खाना खाने का होश है। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जो जानी जो इम्कानात हैं कि ये जानी नुकसान ना हो वो उसके लिए दुआ गो है कि जल्द से जल्द जो लोग इनके फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, उनकी कोई मुआवजा ऐसा हो जाए कि उनकी जान बच जाए। तो बस यही सूरत हाल यहाँ पर दिख रही है और रेस्क्यू टीम जो है वो हद कोशिश कर रही है कि कम से कम जानों का ज़िया हो और वो जल्द अज जल्द आग पे काबू पा लें। आग पर काबू पा लें। और दुआ ये बताइएगा जो ताजिर कम्युनिटी है, जिस तरह आपने उनकी बात भी की है, उनसे आपने कोई बात की, क्या उनका कहना था, क्या उनके शिकवे नज़र आए? जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है तमाम तर सूरत हाल में मुतमईन नज़र आए हैं ताजिर बरादरी? जी देखें, हर वाक़े के बाद हम देखते हैं ताजिर बिरादरी ज़ाहिर है एक तो नुकसान भी होता है, फिर जानी नुकसान भी होता है। उसकी वजह से वो जज्बाती भी हुए होते हैं, कुछ गुस्से में भी हमें नज़र आते हैं। लेकिन अभी तो उनकी पूरी जो कोशिश है वो यही है कि माली नुकसान का तखमीना तो वो बाद में लगाएंगे, पहले वो देखें कि कितनी जानों का ज़िया हुआ है। उनकी यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द आग पे काबू पाया जा सके, जो टीम्स की भी कोशिश है। इसके बाद वो ये करेंगे कि जो, क्योंकि हर वाक़े के बाद हम देखते हैं कि जब आग पे काबू पा लेते हैं, कूलिंग का अमल ख़त्म हो जाता है, इसके बाद जो है तखमीना लगाया जाता है और फिर तहकीकाती कमेटी बैठती है और फिर जो है वो लगाते हैं कि आया ये शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या वजह बनी जिसकी वजह से इस पूरी इमारत को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। तो बस अभी फ़िलहाल जो कोशिश है वो यही की जा रही है ताकि जल्द अज जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो, इस आग पे काबू पा लिया जाए। कूलिंग का अमल मुकम्मल होते ही यहाँ पे जो माली नुकसान है उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। इसी के साथ जो ऑपरेशन में जो मलबे तले लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और इसी के बाद जो है ये बरहाल भी आएंगे कि ये जो शॉर्ट सर्किट वजह बनी या क्या है, इसकी जो वजह है वहाँ तक पहुँचा जाए और जाना जाए कि ये आग जो है वो क्यों लगी और इसके पीछे क्या पस मंज़र में क्या बात है। जी बिल्कुल। और दुआ ये बताइएगा, जिस तरह दो हिस्से इमारत के गिर चुके हैं, ज़मीन बोस हो चुके हैं, ये आग की शिद्दत थी इस कदर कि उसकी वजह से ये गिर गए हैं या इमारत पहले से भी मखदूश हालत में थी? जी देखें, जाहिर है कि आग ये जो तीसरे दर्जे की आग है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ताजिर बिरादरी है वो ये भी कह रही है, कुछ हमने एक दो से बात की तो उनकी जानिब से जो SBC है उसको भी ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन जो है हम देखते हैं कि आग तीसरे दर्जे की आग थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रात गए ये आग लगी थी और इतने घंटे गुजर चुके हैं, मुसलसल आग ने अपनी जो पूरी इमारत है वो अपनी लपेट में ले रखा है। और सिर्फ यही नहीं कि एक हिस्सा आगे की तरफ का हिस्सा हो या पीछे की तरफ का हिस्सा, ये पूरी इमारत इस तरफ से तो फिर आग के शोले उस तरह से खौफनाक नहीं दिख रहे, लेकिन बैक साइड पे जो सूरत हाल है वो बहुत खौफनाक है। और आपने जैसे मनाजिर में भी देखा होगा कि किस तरह से ये आग लगी थी, आग के शोले जो है हमें बुलंद होते नज़र आ रहे थे। तो इसी सूरत हाल में जो है वो ये किया जा रहा है। और अब देखें कि ये पहले तो ये चीज़ होगी कि सबसे पहले आग बुझाई जाएगी और उसके बाद इसका बात का जायज़ा लिया जाएगा कि ये जो इमारत थी ये कितनी मखदूश थी, क्या ये पहले से मखदूश थी। तो इसमें फिर जाहिर है ये भी देखा जाएगा कि SBCA ने क्या इनको इस बात की तनबीह की थी, क्या दुकानदार आज खुद उधर ये सब देखते हुए जानते पूछते हुए इसको चला रहे थे। तो इन सब चीज़ों का जो जायज़ा है वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जायज़ा भी लिया जाएगा। और ये भी दुआ बताइएगा कि जिस तरह आप तमाम डिटेल के हवाले से बता रही हैं, जो इमारत के दो हिस्से गिरे हैं इस पर ज़ाहिर है ताजिर बरादरी एहतजाज तो वो कर रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहा वो रात गए तक जारी रहा, किन किन मुश्किलात को इनको सामना करना पड़ा?
جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ریسکیو آپریشن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت زیادہ آسان ہوتا ہے کہ جب کولنگ کا عمل جاری ہو، پھر وہ جا کے ملبہ تلے جو افراد پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالتے ہیں. لیکن یہاں پہ دو چیلنجز تھے. ایک تو یہ پلازا ہے تو ظاہر ہے ایک تنگ تھا، اوپر سے آگ لگی ہوئی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ حصے جو ہے وہ زمین بوش ہو رہے تھے. ایک حصہ گرا، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ گرا، اور اس وقت تک بھی صورتحال کافی بہتر تھی. لیکن جب ایک فائر فائٹر جو ہے وہ ملبے تلے آ گیا، اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے ٹیمز کو پھر اس سے حوالے سے تھوڑا اور زیادہ محتاط ہو کے کام کرنے لگے. کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا رش اتنا زیادہ ہے. ہماری عوام بھی یہاں پہ جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے وہ وہاں دور جانے کے بجائے وہیں آ جاتی ہے. تو ایک مزاحمت کا سامنا ہماری ٹیمز کو یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے. اس کے باوجود وہ خود کو کوشش کر رہے ہیں کہ سیف رکھتے ہوئے جو عوام ہے ان کو سیف رکھتے ہوئے ریسکیو آپریشن جاری رکھے اور جلد از جلد جو ہے یہاں پہ لوگوں کو نکالے. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو کی ٹیمز ہی نہیں بلکہ جو تاجر برادری ہے وہ بھی ان کے ساتھ حصہ لے رہی ہے. جیسے ہی کوئی جو زخمی نکالے گئے تھے اس وقت بھی اور جو لاشیں نکالی گئی تھیں اس وقت بھی وہ ریسکیو کی ٹیم جو ہے وہ اس کرین سے وہ نیچے تو لے کے آتی ہے، لیکن جو چادر وغیرہ ہے اور جو لاش کو لے جانے کا عمل ہے منتقل کرنے کا اس میں جو ہے یہاں پہ تاجر برادری بھی ان کے ساتھ موجود ہے. ابھی سب کی کوشش یہی ہے، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے. ابھی فی الفور سب کی کوششیں یہی جاری ہیں کہ جلد از جلد جو ہے اس آگ پہ قابو پا لیا جائے اور اس کام میں اس آپریشن میں کون اپنا کس حد تک کردار ادا کر سکتا ہے. جی بالکل کردار ادا کر سکتا ہے. اور دعا یہ بتائیے گا کہ رات گئے جو پلازے کی تاجر کمیونٹی ہے، تاجر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں، انہوں نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو جانی نقصان ہے اس سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. جو لوگ اندر پھنسے ہیں ان کو نکالا جائے. تو اس حوالے سے کوئی اطلاعات آئی ہیں کہ تعداد کتنی ہے ایگزیکٹ جو اندر لوگ ہیں، اور کسی سے کوئی رابطہ ہو سکا ہے یا کسی کو ابھی تک ریسکیو کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، جب بھی اس طرح کی کوئی حادثہ ہوتا ہے یہ آپ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہنگامی طور پہ یہی کوشش کی جاتی ہے کہ جلد از جلد جو ہے جو لوگ ہیں ان کو نکالا جائے. اگر یہاں پہ کچھ گنتی ہوگی تو اس کی وجہ سے ٹائم ضائع ہوگا، اور ابھی فی الفور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو آگ پہ قابو پایا جائے، جو ریسکیو کے ذریعے لوگ بچا سکتے ہیں وہ بچائے جائیں. ہاں، جیسے آپ نے تاجر برادری کی بات کی تو ایک شکوہ ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم کہہ لیں کہ منسٹرز ہیں، جو سی ایم ہیں، وہ یہاں پہ نہیں آئے، جس کی وجہ سے یہ جو تاجر برادری ہے ان میں کافی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو بڑی تقریبات ہوتی ہیں ان میں تو یہ آ جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ جو اب جو صورتحال ہے، جو برا وقت یہاں پہ پڑا ہے، تو اس کے بعد صرف گورنر سنگھ یہاں پہ آئے، چند گھنٹے انہوں نے یہاں پہ بٹھائے اور جو دلاسا ہے وہ دیا. لیکن اس کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ، میئر کراچی یا جو منسٹرز ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئے. مشکل وقت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا ساتھ ہو تو یہ پھر آسانی سے کٹ جاتا ہے، لیکن ابھی تک جو لوگ ہیں جس طرح سے ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے تو وہ اس کے لیے ان کا وقت مزید جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہے ان کو. تو یہ اسی کے ساتھ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہاں تک جو بات پہنچی نہ ہو، اور ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو یہ افراد تھے جن کے خاندان متاثر ہوئے